السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ایف ڈی کرانا، فکس ڈپازٹ پر پیسے رکھ دینا تاکہ چند سالوں میں وہ پیسے بڑھ جاویں، کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ اور بہت سے تو آگے رہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بینک میں رکھ دیں گے پیسہ، اور وہاں سے جب پیسہ بڑھ کر ملے گا تو ہم وہ غریبوں کو بانٹ دیں گے، خود استعمال نہیں کریں گے۔ تو صحیح اس بارے میں کیا مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو دوستو بزرگوں کہ ہمارے یہاں کے جو بینک ہیں، دیکھیں کچھ ملکوں میں اسلامک بینک چل رہے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں جو کچھ بینک جتنے بھی ہیں، ان سب کا نظام سب کا سب سود پر ہوتا ہے، انٹرسٹ پر، بیاج پر چلتا ہے۔ اگر بیاج لینا دینا بینک بند کر دے تو بینکوں کا نظام ٹھپ ہو جاوے، بینک سارے بند کرنا پڑیں گے، سارا کے سارا۔ اس کی بنیاد، بینکوں کی بنیاد ہی وہ بیاج پر ہے، سود پر ہے۔ اگر ہم نے بینک میں کچھ رقم رکھی ہے، 100 200 500 1000 یا لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنی بھی اگر ہم نے رکھی ہے، اور ہم کو وہاں سے پیسے بڑھ کر مل رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف بیاج ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب مان لو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے پاس جو میرے پاس رقم ہے 5-10 لاکھ روپے، اگر میں اس کو انویسٹ کروں گا تو مجھے وہاں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ اور بینک میں رکھنے میں ٹینشن نہیں ہے۔ اگر میں 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے رکھتا ہوں اور 2-4 سال صبر کر کے رکھتا ہوں تو وہ پیسہ ڈبل ہو سکتا ہے، یا 2-4 لاکھ اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ بھی ایف ڈی کرا لیتے ہیں، پیسہ بڑھ جاوے گا، اس کو کام میں لائیں گے یا اس سے غریبوں کی مدد کر دیں گے۔ دیکھو دوستو بزرگوں، بینک میں ایف ڈی کرانا تاکہ پیسے ہمارے بڑھ جاویں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ سارا کے سارا وہ سود ہے، اور سود کی لین دین کرنے والے، سودی معاملات کرنے والوں پر ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم کیوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کے ہم مستحق بنے؟ اس لیے ہرگز بینک میں ایف ڈی کرانا بالکل جائز آپ نہ سمجھیں، وہ ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایف ڈی کرا لی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے وہ معافی مانگے، وہاں سے اپنا معاملہ ختم کرا دے، بینک والوں کو کہے کہ بھئی آپ ہم کو ہماری رقم چاہیے، ہم کو اوپر بیاج نہیں چاہیے، ہم کو ہماری رقم دے دو۔ بینک والے نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے کہ نہیں تم کو رکھنا پڑے گا ورنہ تمہاری اصل پونجی بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اب مجبوری ہے، ٹھیک ہے ہم رہنے دیں۔ بعد میں جو بھی اگر ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے تو اس انٹرسٹ کو بینک میں نہ چھوڑیں، ہرگز نہ چھوڑیں، وہاں سے اس کو لے کر آئیں، اپنی جو پونجی ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جو اوپر کی رقم ہم کو سود کے طور پر، بیاج کے طور پر ملی ہے، اس کو ہم غریبوں میں ثواب کی نیت کے بغیر تقسیم کر دیں، اس کو بانٹ دیں۔ چاہے وہ غریب مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس میں کوئی حرج نہیں، ان کو بانٹ دیں۔ اپنے استعمال میں لانا، یہ بیاج اور یہ سود بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ یہ ہے مسئلے کی تھوڑی صورتحال جو آپ کے سامنے واضح کی۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔